سورہ طٰہٰ آیت نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا ذکر چل رہا تھا کہ مدین سے واپسی پر راستے میں آگ کی تلاش میں یا یہ کہ آگ پر کوئی راستہ دکھلانے والا مل جائے، اس کی تلاش میں آپ وہاں پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک درخت ہے، سرسبز و شاداب ہرا بھرا درخت ہے، اس پر آگ موجود ہے لیکن وہ درخت جلتا نہیں۔ جتنی آگ زیادہ بھڑکتی ہے اس کی شادابی کے اندر اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے اور زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ آپ جب اس کے قریب جاتے ہیں، آگ لینے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ آگ ان سے دور چلی جاتی ہے، جیسے آپ پیچھے ہٹتے ہیں تو پھر وہ آپ کی طرف آ جاتی ہے۔ تو آپ بہت زیادہ حیران تھے، عجیب ماجرا ہے، پہلی بار ایسا درخت دیکھا جس کے اوپر درخت پر آگ بھی لگی ہے اور درخت بھی ہرا بھرا جلتا بھی نہیں ہے، اور اگر میں آگ کو لینا چاہتا ہوں تو آگ میرے قریب بھی نہیں آتی، اور جب میں پیچھے ہٹتا ہوں تو پھر آگ میری طرف آ جاتی ہے۔ یہ ساری باتیں بڑی عجیب و غریب تھی۔ آپ اسی پریشانی کے عالم میں تھے کہ اچانک غیب سے آواز آتی ہے، یا موسیٰ انی انا ربک، اے موسیٰ بے شک میں آپ کا رب ہوں۔ یعنی کہ یہ نار نہیں، نور ہے، آگ نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے ایک نور تھا اس درخت کے اوپر۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، مقام ادب ہے، فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اے موسیٰ آپ اپنے جوتے اتار لیجئے، آپ اس وقت ایک مقدس وادی میں موجود ہیں جس کا نام طویٰ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ ہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے آواز دی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جوتے اتار دیے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کیا باتیں کی، ان میں سے چند ایک کا تذکرہ آج کے درس میں ہے، جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ ارشاد فرمایا، اے موسیٰ ہم نے آپ کو چن لیا ہے، آپ ہمارا انتخاب ہو، اب جو بات ہم آپ سے کرنا چاہ رہے ہیں آپ توجہ کے ساتھ سنیں۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، بہت خاص بات ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ براہ راست بات کرنا چاہ رہا ہے اور سننے والے موسیٰ علیہ السلام ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب میں جو بات کر رہا ہوں اس کو توجہ کے ساتھ خوب کان لگا کر سنو۔ بات کیا کی؟ بہت ساری باتیں تھیں، لیکن آج کے درس کے اندر جن باتوں کا تذکرہ ہے، سب سے پہلے اللہ نے
اپنی وحدانیت کا تذکرہ فرمایا. فرمایا اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے. سب سے پہلی وحی جو اترتی ہے موسیٰ علیہ السلام پر وہ یہی تھی، اللہ کی وحدانیت. جب اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہیں، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ بندگی کے لائق بھی میں ہوں تو میری عبادت کرو. پھر عبادت کے تو مختلف طریقے ہیں، بے شمار طریقے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا حکم جو عبادت میں دیا وہ یہ تھا کہ نماز قائم کرو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو نماز ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں کتنی زیادہ اہم ہے. یعنی سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے کیا کی کہ میں وحدہ لا شریک ہوں. دوسری بات یہ کی کہ میری ہی عبادت کرنی ہے. تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ عبادت کے اندر بھی سب سے پہلے نماز ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے. اس کے بعد پھر کیا بات کی؟ اس کے بعد ایک تو یہ بات کی کہ قیامت آنے والی ہے، یعنی کہ قیامت کا تذکرہ، قیامت پر ایمان، یہ بھی تو ایک لازمی چیز ہے ایمانیات میں. تو اللہ فرماتے ہیں قیامت آنے والی ہے، وہ حق ہے. کب آئے گی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو میں نے مخفی کر دی ہے. یہ بات میں نہیں بتاتا کہ وہ کب آئے گی، لیکن وہ آئے گی. پھر ایک اور بات کی، وہ یہ کہ جو لوگ قیامت کے منکر ہیں، قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا حکم دیا، پابند کر دیا کہ آپ ان سے دور رہیں. اس لیے کہ جو اپنی خواہشات کا بندہ بنا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم قیامت کا منکر ہے، اگر آپ اس کے ساتھ رہیں گے، اس کی محفل میں رہیں گے تو ہو سکتا ہے، کیونکہ محفل کا بڑا اثر ہوتا ہے، ایسا نہ ہو کہ پھر آپ ہلاکت میں پڑ جائیں کہ وہ تو ایسی سوچ کا بندہ، ایسے نظریے کا بندہ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ قیامت نہیں ہے، بس کھاؤ پیو اور مر جاؤ، آگے کچھ نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اس کی ہلاکت میں کیا شک ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، ایسے بندے کے ساتھ آپ نے چلنا ہی نہیں ہے، ایسے بندے کے ساتھ آپ نے تعلقات رکھنے ہی نہیں ہیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ جیسے وہ ہلاکت میں پڑ گیا تو آپ بھی ہلاکت میں پڑ جائیں. اور بھی کافی ساری باتیں تھیں، انشاءاللہ کل کے درس میں ان کا تذکرہ ہوگا. اس کا ترجمہ دیکھیے، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے تجھے چن لیا ہے، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، پس توجہ سے سنیے وہ بات جو وحی کی جاتی ہے. وہ بات یہ تھی، اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ، بے شک میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، کوئی الہ نہیں مگر میں. یہ چونکہ اللہ براہ راست بات کر رہا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے. فَاعْبُدْنِی، پس میری عبادت کیجیے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، اور نماز قائم کیجیے میری یاد کے لیے. إِنَّ السَّاعَةَ آتِیَةٌ، بے شک قیامت آنے والی ہے. اکاد اخفیہا، قریب ہے کہ میں اس کو مخفی کر دوں، یعنی کہ اس کو میں نے مخفی کر دیا ہے. میں نے بتانا نہیں ہے کہ وہ کب آئے گی، اس کی مدت، اس کا دورانیہ کتنا ہے، کتنا عرصہ باقی ہے، اس بات کو میں نے مخفی کر دیا ہے. اور قیامت کیوں آئے گی؟ لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ، تاکہ بدلہ دیا جائے ہر ایک نفس کو، بما تسعیٰ، اس چیز کا جو اس نے کوشش کی. اگر اچھی کوشش کی ہے تو اس کو اس پر جزا ملنی چاہیے، اگر برائی کے اندر اس نے کوشش کی ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے. قیامت کا مقصد یہی ہے کہ ہر ایک کو پورا پورا انصاف ملے. فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا، پس جو کوئی ایمان نہیں رکھتا اس قیامت پر، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، آپ اس کے ساتھی مت بنیں، اس کے ساتھ تعلقات مت رکھیں، اپنے آپ کو اس کے اندر بند مت کریں. یعنی ایسے بندے سے آپ دور رہیں. اگر ایسا نہ کیا، فَتَرْدَىٰ، تو پس ہلاک ہو جائیں گے آپ. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ ارشاد فرمایا، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میں نے آپ کو چن لیا، آپ کو میں نے منتخب کر لیا ہے.
اللہ تعالیٰ کا یہ انتخاب ہے، جتنے بھی رسول ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے تو اللہ تعالیٰ غلط چیز کو منتخب نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ 1,24,000 پیغمبر، ہر نبی کامل اور اکمل تھا۔ ہمارا ایمان یہی ہے کہ کسی نبی کے اندر کوئی ظاہری عیب بھی نہیں ہوتا، باطنی عیب بھی نہیں ہوتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک نمونہ ہوتے ہیں، جیسے کہ ایک سیمپل ہے، اگر سیمپل ہی غلط ہو جائے تو اس چیز پر اعتماد کون کرے گا؟ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے نا کہ جو سیمپل ہوتے ہیں نا دوائیوں کے، ان کا رزلٹ اچھا ہوتا ہے اور بندہ جب پھنس جاتا ہے کہ ہاں اچھا رزلٹ ہے لے لو، جب دوسری دوائی بندہ لیتا ہے زیادہ مقدار میں تو اس کے اندر زیادہ تر پانی ہوتا ہے، اس کے اندر کچھ رزلٹ نہیں ہوتا۔ یعنی پھنسانے کے لیے تو وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ سیمپل اچھا بناؤ، کیونکہ اسی کے ساتھ ہمارے پاس گاہک بڑھیں گے۔ تو سیمپل تو کمپنیاں زیادہ خرچہ بھی کرتی ہیں کہ ایک چیز اگر 10 روپے کی بیچ رہے ہیں، کہتے ہیں 20 بھی خرچہ ہو جائے کوئی بات نہیں، وہ جو باقی دوائی بنائیں گے نا اس کے اندر پھر ہم کما لیں گے، اس کے اندر کمائی نہیں کرنی، سیمپل اچھا ہونا چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو میرے نبی ہیں یہ ایک بطور نمونہ ہوتے ہیں، ایک مثال کے طور پر ہوتے ہیں کہ دیکھو جیسا یہ ہے ایسا بننے کی کوشش کرو۔ تو سارے کے سارے نبی کامل اور اکمل، اور جو ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں وہ تو تمام نبیوں سے چونکہ اعلیٰ ہیں، تمام کے تمام کائنات سے اعلیٰ اور عرفہ ہیں۔ بس یوں کہہ سکتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اوپر اللہ ہے، اللہ کے بعد تمام مخلوق میں سب سے ٹاپ پر ہمارے نبی پاک ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنے حسین و جمیل تھے، ہر کمال ہر خوبی اللہ تعالیٰ نے کامل اکمل طریقے سے آپ کے اندر رکھی تھی۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شاعر رسول ہیں، مداح رسول ہیں، جو اتنا پیارا کلام پڑھا کرتے تھے، اور کیوں نہ پیارا کلام پڑھتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نعت شریف سننے کے لیے اپنا ممبر ان کو عطا فرماتے تھے، فرماتے تھے کہ آؤ ممبر کے اوپر بیٹھ کر میری نعت سناؤ، اور پھر آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے تھے کہ میری نعت پڑھو، میری نعت سناؤ، جبرائیل تمہاری تائید کرے گا۔ جس نعت خواں کو، جس مداح رسول کو جبرائیل کی تائید بھی حاصل ہو اور ممبر رسول بھی حاصل ہو، اللہ کے نبی کا حکم اور محبت بھی حاصل ہو، پھر بتائیے کہ اس کی نعت کا کیا عالم ہوگا۔ تو ان کی نعت کے تو بے شمار اشعار ہیں، کافی سارا کلام ہے، لیکن جو بہت زیادہ مقبول ہے، بہت زیادہ زبردست ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت شہرت سے نوازا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے، حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنے حسین ہیں، اتنے حسین ہیں کہ آج تک کسی ماں نے ایسا حسین جنا ہی نہیں، اور اتنے خوبصورت ہیں کہ آج تک کسی آنکھ نے اتنا خوبصورت دیکھا ہی نہیں۔ تعریف کرتے 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 پھر یہاں تک جب آتے ہیں، فرماتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، ہر عیب سے پاک، ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسا بنایا جیسا آپ چاہتے تھے۔ کیا شان ہے، کیا کمال کا ان کا کلام ہے۔ فرمایا کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ اس طریقے سے پیدا کیے گئے کما تشاء، جیسے آپ چاہتے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو آپ نے آرڈر پر بنوایا اپنے آپ کو، اللہ مجھے ناک اتنی پیاری ایسے ایسی دے، آنکھ اتنی پیاری ہو ایسی ہو، جیسی یہ ہے ایسے دو، یعنی کہ آپ نے اپنی آنکھیں بھی خود آرڈر پہ بنوائی ہیں اور منہ مبارک بھی آرڈر پر بنوایا۔ آپ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو لگتا ہے ایسا ہے کہ آپ نے خود کہا کہ مجھے ہر عضو یوں یوں بنا کر دو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سب کے سب نبی کامل اور اکمل ہوتے ہیں، اور ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو سب سے بلند ترین شان والے ہیں۔ آپ سب سے زیادہ کامل اور اکمل تھے، سب سے زیادہ حسین تھے، تمام خوبیوں کا، کمالات کا مجموعہ تھے۔
تو اللہ فرماتے ہیں وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میں نے آپ کو چنا، میں نے آپ کو منتخب فرمایا۔ جب اللہ نے تمام ارواح کو پیدا فرمایا، ان میں سے پھر چنا۔ اب ہم عام سے بندے ہیں نا، ہمارے کیا اوقات ہے؟ ہم جب فروٹ لینے جاتے ہیں تو پھر ہم چنتے ہیں مرضی کے ساتھ، یہ لینا ہے یہ لینا ہے، اور اگر کوئی بھولے سے دکاندار اگر کوئی حرکت کرتا ہے نا، وہ تیزی دکھاتا ہے، بیچ میں جلدی سے ڈال دیتا ہے، ہم کہتے ہیں اس کو نکالو، کوشش تو یہ کرتے ہیں لیکن پھر بھی دھوکہ تو کھائے جاتے ہیں نا، اور گھر جا کے پتہ چلتا ہے کہ پھر بھی چونا لگ گیا ہے۔ تو کوئی سبزی لینے جاتے ہیں، فروٹ لینے جاتے ہیں، کچھ بھی لینے جاتے ہیں نا، تو کوشش ہر بندہ یہی کرتا ہے کہ میں جو چیز لوں تو چن کر لوں، میں جب پیسے بھر رہا ہوں تو اچھی چیز لوں۔ ہم تو دھوکہ کھا سکتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ چننے پر آ جائے، اس سے کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ اللہ کے ساتھ کوئی ہاتھ کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھول سکتا ہے؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے چنا تو اللہ تعالیٰ کا جو انتخاب تھا اس کے اندر کوئی عیب ہو سکتا ہے؟ اس لیے تمام نبی اللہ کے چنے ہوئے ہیں تو ان کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ اب اگر کسی میں عیب ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، تو پھر ہم کیسے مان سکتے ہیں؟ جس طریقے سے بے شمار ایسے بدبخت دجال آئے، اور ہمارے زمانہ قریب کے اندر جو سب سے زیادہ مشہور ترین بدبخت اور دجال گزرا ہے مرزا غلام احمد قادیانی، دجال لانتی، اس کی قبر پر کروڑوں اربوں کھربوں لانتے ہوں۔ اس نے کہا کہ میں نبی ہوں۔ بات یہ ہے کہ ہر نبی کو ہم دیکھتے ہیں قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، تو پتہ چلتا ہے کہ ہر نبی خوبیوں والا ہے، ہر نبی کامل اکمل ہے، کہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اب جب اس کو دیکھتے ہیں تو ہم حیران ہوتے ہیں، کیونکہ ایک آنکھ سے بھینگا تھا۔ اب جو بندہ اس کو عام طور پر دیکھتا تھا تو پتہ چلتا تھا کہ اس کی آنکھ تو ایک ٹھیک نہیں ہے، ایک یک چشم گل، ایک آنکھ جس کی ٹھیک نہیں ہے، نظر آ رہا ہے جیسے کہ دجال کو لوگ دیکھیں گے تو وہ ایک آنکھ والا ہوگا، ہر بندہ سمجھ جائے گا کہ دجال ہے۔ تو یہ پورا دجال نہیں تھا، تو تھوڑا تو تھا نا کہ ایک آنکھ بھینگی تھی، یعنی ظاہری عیب بھی تھا، تو کامل اکمل تو نہیں تھا۔ تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبی جب چنے تو وہ سارے ٹھیک تھے اور ایک یہ خراب بینگن بیچ میں آ گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا انتخاب نہیں ہے، یہ زبردستی نبی بننے کی کوشش کر رہا ہے، یہ زبردستی کہتے ہیں مجھے مانو۔ اور اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک ایمان کی روشنی اور ایسا نور ڈالا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سب کچھ دکھا دیتا ہے جو چاہتا ہے۔ یعنی کہ وہ تو یہ بتا دیتے ہیں کہ میرے پاس کوئی بندہ آیا ہے، وہاں پہلے اتر جاتی ہے، بندہ پہنچا نہیں ہے، پہلے سارے حالات اللہ کے نبی کے پاس پہنچ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہاں معاملہ یہ تھا، جو کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں، اس کے معاملات کچھ یوں ہیں، کہتے ہیں جی مجھے گڑ کھانے کا بڑا شوق ہوتا تھا بچپن میں، اور پھر میں گڑ کے ڈھیلے اٹھا کر میں جیب کے اندر ڈال لیا کرتا تھا، اور یہ باتیں اس کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ کہتا ہے ایک تو گڑ کھانے کا بڑا شوق تھا، دوسرا یہ کہ میں سنت کے مطابق نا بٹوں کے ساتھ استنجا کیا کرتا تھا، تو ایک جیب کے اندر میں وہ ڈال لیا کرتا تھا، لیکن ہوتا یہ تھا کبھی کبھی بھول کر گڑ کے ساتھ استنجا کر لیتا تھا، اور جو مٹی کے ڈھیلے ہوتے تھے کبھی کبھی وہ میرے منہ میں چلے جاتے تھے۔ جس کی عقل کا یہ عالم ہو، دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، اور اس نے ایک عام منشی گیری کا امتحان دیا، اس کے اندر فیل ہو گیا۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام سے امتحانات لیے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم ربہ بکلمات، ایک کلمہ نہیں کئی کلمے تھے، کئی امتحانات تھے، فَأَتَمَّهُنَّ 100% کامیابی ملی۔ یہاں امتحان یہ ہے کہ تم بیٹے کو قربان کرو، یہ امتحان تھا، وہ اس کے اندر بھی پاس ہو گئے۔ آگ میں کود پڑو، اس کے اندر بھی پاس ہو گئے۔ بیوی بچے کو چھوڑ کے چلے جاؤ، اس کے اندر بھی پاس ہو گئے۔ یعنی اتنے بڑے بڑے امتحانات، وطن چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، ہر امتحان میں پاس ہو گئے۔ اس کے پاس امتحان وہ تھا جو آج کل ہمارے کلرک کے لیے کوئی بندہ امتحان دیتا ہے، اس امتحان میں فیل ہو گیا۔ دعویٰ کسی کا کیا تھا؟ نبوت کا۔ ہم مان سکتے ہیں؟ لانتی انسان، تیری قابلیت تو یہ ہے، اور باتیں تو اتنی بڑی بڑی کر رہا ہے۔ جب پیدا ہوا تو اس نے اپنا نام خود رکھا تھا،
ماں باپ نام رکھتے ہیں نا، تو ماں باپ نے نام کیا رکھا؟ غلام احمد۔ اب احمد اور غلام احمد میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک رسول ہے، ایک غلام رسول ہے۔ تو غلام رسول کا معنی یہ ہے کہ رسول کا غلام۔ اب غلام صدیق کا معنی ہے کہ یہ صدیق کا غلام ہے، یعنی کہ صدیق کی محبت میں لوگ نام رکھتے ہیں غلام صدیق، غلام رسول، غلام اللہ، اللہ کا غلام ہے، اللہ کے رسول کا غلام ہے، صحابہ کا غلام ہے، غلام علی، علی کا غلام۔ وہ نام تو اس کا ہے غلام احمد، یعنی ماں باپ نے کہا کہ یہ احمد کا غلام بنے گا، وہ کہتے ہیں غلام کو کاٹ دو، میں خود احمد ہوں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہو تو غلام اور وہ کہتے ہیں جی میں بادشاہ ہوں؟ کیونکہ جن کا نام ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نہ صرف یہ کہ بادشاہ ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، ان کی بادشاہت کہاں کہاں تک ہے؟ جہاں تک اللہ کی الوہیت کے چرچے ہوتے ہیں، جتنے جہانوں کے اندر اللہ کی ربوبیت کا اعلان ہوتا ہے، تمام جہانوں کے اندر اللہ کے نبی کی رحمت کا اعلان ہوتا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو جو اللہ ہے وہ تمام جہانوں کا رب، اور جب اللہ کے نبی کی باری آئی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ تو ایک جہان نہیں، تمام جہانوں کے لیے آپ باعث رحمت ہیں، اتنا بڑا عہدہ، کہتے جی میں وہ ہوں۔ اور سب نبیوں کے پاس جو فرشتہ آیا اس کا نام کیا ہے؟ جبرائیل۔ سب کے پاس اللہ کا قاصد جبرائیل آیا، یہ کہتے ہیں میرے پاس دو آئے، ایک بھی نہیں آیا۔ اور نام کیا ہے؟ ایک کا نام ہے ٹیچی ٹیچی، اس کا فرشتہ ہے، کہتے دوسرے کا نام ہے میٹھن لال۔ جیسے یہ خود لال تھا، فرشتہ بھی میٹھن لال آیا۔ تو اندازہ لگائیں اس بندے کا، اور سب سے بڑے احمق، جاہل، بدبخت وہ لوگ ہیں جو آج بھی کہتے ہیں کہ ہم مرزائی ہیں، آج بھی کہتے ہیں کہ ہم احمدی ہیں، ہم اس کو نبی مانتے ہیں۔ اس پر بھی لعنت، اور ان لوگوں پر بھی اللہ کی لعنت۔ حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، آخری کتاب قرآن اور آخری شریعت الحمدللہ دین اسلام، اور یہ ہم آخری امت ہیں۔ ہمارے بعد نہ کوئی امت ہے، نہ اس قرآن کے بعد کوئی اور کتاب ہے، نہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد تو پھر قیامت ہے۔ تو بیچ میں ٹپکا، اور پھر بندہ جھوٹا ہوتا ہے نا، وہ بھول جاتا ہے بہت ساری باتیں، یعنی صبح بات کرتا ہے تو شام کو بھول جاتا ہے کہ صبح میں نے کیا جھوٹ بولا تھا، شام کو اس کی نئی کہانی ہوتی ہے۔ شام کو بات کرتا ہے، پھر وہ سوتا ہے، جو سو کے اٹھتا ہے بھول جاتا ہے کل میں نے کون کون سے جھوٹ بولے تھے، پھر صبح اٹھتا ہے پھر کو نیا چھوڑ دیتا ہے۔ تو ایک طرف کہتا ہے میں نبی ہوں، اس کے بعد پھر اس نے کتابوں کے اندر لکھا کہ انگریزوں سے میں نے پیسے لیے، ان کی اطاعت کے اندر میں نے اتنی کتابیں لکھی کہ الماریاں بھر گئی۔ یعنی سب نبیوں نے اللہ کی اطاعت میں تبلیغ کی، اس نے انگریز کی اطاعت میں کی، اپنی بات ساری کی ساری بتا بیٹھا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اللہ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ میں نے آپ کو چن لیے۔ نبی اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے ہوتے ہیں، منتخب ہوتے ہیں، اس لیے وہ کامل اور اکمل ہوتے ہیں۔ تو یہ پہلی بات ہوئی۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ جب میں نے آپ کو چن لیا ہے فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اب توجہ کے ساتھ میری بات سنو جو وحی کی جاتی ہے۔ پہلی وحی یہ ہے اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي، بے شک میں اللہ ہوں اور میرے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے۔ ہر نبی کی پہلی دعوت دعوت توحید ہے۔ ہر نبی نے قوم کو ایک ہی بات سمجھائی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کر لو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ جب اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں صفات مختصر میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، تو بندگی کے لائق بھی اللہ ہے۔ تبھی اللہ فرماتے ہیں فاعبدنی، اے موسیٰ عبادت میری کرنی ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور عبادت کے اندر سب سے ٹاپ پہ نماز ہے، میری ذات اسی میں چھپی ہوئی ہے۔ نماز قائم کرنی ہے۔ نماز ام العبادات ہے، تمام عبادات کی ماں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے نماز، بالخصوص جب انسان نمازی سجدے میں ہوتا ہے
اور اپنی ناک پیشانی رگڑ کے کہتا ہے سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، اعلیٰ بلند ہے۔ انسان اقرار کرتا ہے اپنی عاجزی کا، بے بسی کا، کہتے ہیں اللہ میں تو ناک رگڑ کے کہتا ہوں کہ میں تو جھک رہا ہوں تیرے سامنے، تو پاک بھی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، تو بلند بھی ہے، میں پست ہوں تو اعلیٰ ہے۔ بس اس موقع پر جو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے وہ کسی اور جگہ پہ نہیں ہوتا۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ٹوٹے پھوٹے سجدوں کی توفیق دی الحمدللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی حال کے اندر نماز کو نہ چھوڑیں، نہ اس کو ٹائم سے مؤخر کریں، بر وقت نماز پڑھیں، اور اہتمام کے ساتھ۔ کہیں پر بھی قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم نہیں آیا، نماز قائم کرنے کا ہے، اور قائم کرنے کے اندر اہتمام ہوتا ہے کہ جب وقت ہو تو اس سے پہلے ہی ہم تیار ہو جائیں۔ جب پڑھنی ہی ہے تو پھر کیا ضرورت ہے کہ ہم بھاگ کے آئیں اور یہ پہلی رکعت کے رکوع کے اندر ملنے کی کوشش کریں اور وہ بھی نکل جائے، تو پہلے ہی 2-4 منٹ ہم پہلے آ جائیں۔ اہتمام سے پڑھیں گے نماز، جب آنکھیں بند ہوں گی پتہ چلے گا کہ ہم کتنا کچھ کر کے الحمدللہ اور نمازوں کا ہمیں صلہ کیا مل رہا ہے اس وقت۔ تو ایک تو نماز کا حکم ملا، دوسرا فرمایا کہ ان الساعۃ آتیۃ، قیامت آنے والی ہے۔ فرمایا کہ اس کو میں نے مخفی کیا ہوا ہے۔ قیامت کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک نفس کو پورا پورا انصاف ملے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی جج ایسا نہیں ہے جو اپنے فیصلے پر 100% مطمئن نظر آئے۔ وہ کہتے ہیں میں نے کوشش تو پوری کی ہے کہ اس کو پوری پوری سزا دوں مجرم کو، لیکن آگے اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ سزا پوری دی ہے کہ نہیں دی۔ ہو سکتا ہے کہ ایک مجرم ہو، اس کو وہ چھوڑ بیٹھے، ہو سکتا ہے کوئی بے گناہ ہو اور اس کو وہ سزا موت کر دے۔ پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے، ہمارے ملک میں تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے۔ یہاں پر ایسے ایسے فیصلے آتے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جی باعزت فلاں 2 بندوں کو بری کیا جائے، ان کو بتایا گیا جی ان کو 6 مہینے ہو گئے، ان کو پھانسی ہو چکی ہے اور وہ مر چکے ہیں۔ عدالت کا فیصلہ آپ آیا جی ان کو بری کرو، انہوں نے کہا جی وہ بس بری آپ کر دیں، وہ یہاں سے چلے جا چکے ہیں وہ۔ تو یہ ایسے ایسے فیصلے آتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہوتا یہی ہے، کسی کام کو نہ کرنا ہو تو اس کو عدالت کے اندر بھیج دو، پھر نسلیں گزر جائیں گی انشاءاللہ فیصلہ نہیں آئے گا۔ ہر جج نے قسم اٹھا رکھی ہے کہ یہ فیصلہ میں نے نہیں کرنا، آنے والا کرے گا، میں نے تو 6 مہینے گزارنے میں تو ٹرانسفر ہو جائے گا۔ دوسرا کہتے ہیں میں نے کون سا یہاں پکا پکا رہنا ہے، میں بھی چلے جاؤں گا۔ یہ سوچتے سوچتے وہ قبر میں پہنچ جاتے ہیں لیکن فیصلہ نہیں کرتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں بھی اسی طریقے سے کام چلاؤں تو پھر ہر ایک نفس کو انصاف کیسے ملے گا؟ میں نے تو جانوروں کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے، پھر انسانوں کو کیسے نہ انصاف دلاؤں؟ ضروری تھا کہ ایک خاص دن ہو، اور وہ خاص دن ہے قیامت کا دن۔ وہاں پر ہر ایک کو پورا پورا حق ملنا ہے، اور دنیا کے اندر جس کا لوگ کھا کے چلے گئے یہ وہاں پر بڑا نفع میں ہوگا۔ کھانے والے وہاں پر رو رہے ہوں گے، خوار ذلیل ہو رہے ہوں گے، اور جن کا کھایا گیا وہ بہت خوش پھر رہے ہوں گے، اس لیے کہ وہاں پر پکی بات ہے اللہ نے ان کو پکڑنا ہے۔ وہاں پر یہ نظام نہیں ہے کہ پولیس کو بھیجو تو پولیس کہتی ہے جی بس اب ہم لکھ رہے ہیں کہ آپ ادھر نہیں ہو بکھر میں، لیکن پیسے دے دو ہم اتنے، چائے پانی لے کے، اور ادھر بتاتے ہیں کہ وہ تو وہاں پر گیا ہوا، لاہور گیا ہوا ہے۔ ایسی چکر بازی وہاں تو چلنی نہیں ہے، وہاں تو اللہ کے فرشتے جائیں گے گردن سے پکڑ کے اور گھسیٹ کر لے کر آئیں گے جی آیا کھڑا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ کسی کا بھی ایک پیسہ بھی نہ کھائیں، کیونکہ یہاں پر کھانا مشکل نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو ہضم کرنا بڑا مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے۔ اور وہاں پر یہ جو چند ٹکے ہیں نا، ان کی خاطر مقبول نمازیں دینی پڑیں گی، مقبول روزے، مقبول حج اور مقبول عبادت، اور اگر وہ نہ ہوئی تو پھر ان کی جو برائیاں ہیں وہ ہمارے سر آ جائیں گی۔ تو بڑا ہولناک دن ہے، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے معاملات درست رکھیں۔ جیسے کیسی عبادت ہم کر ہی لیتے ہیں، لیکن معاملات یہ آدھا دین ہے، اس پر ہم زیادہ توجہ دیں، اس لیے کہ یہ معاملہ بڑا نازک ہے۔ حقوق العباد کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر میں انہیں کے حوالے کر دوں گا کہ یہ بندہ کھڑا ہے، یہ جانے اور تو جانے۔ اور یہ لین دین کا معاملہ ایسا ہے، فرمایا کہ شہید پر بھی معاف نہیں، اللہ کے نام میں جان دے دی، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرض معاف نہیں، یہ تو دینا ہی دینا پڑے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے معاملات خود نمٹا کے چلے جائیں، پیچھے بعد میں آنے والی ہماری نسلیں وہ کبھی بھی ادا نہیں کر پائیں گی، اور ہماری قبر بھی خراب ہو جائے گی، ہمارا حشر بھی خراب، ہماری آخرت مکمل خراب ہو جائے گی۔ آخری بات آج کے درس کی وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جو لوگ بد عقیدہ ہیں، قیامت پر ان کا ایمان نہیں ہے، قیامت کے منکر ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نہیں مانتے، خواہش کے بندے ہیں، وَاتَّبَعْ هَوَاهُ، اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، فرمایا کہ آپ نے ان سے دور رہنا ہے۔
ان کی محفل میں نہیں جانا، ان کی باتوں میں نہیں آنا، فتردہ، ورنہ پھر آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سبق دے رہا ہے، ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ کوئی بھی بندہ خیال کرے برے بندوں کے ساتھ دوستی یارانہ قائم نہ کرے، اس لیے کہ جو بد عقیدہ ہے اس کے ساتھ تعلق بنائیں گے تو ہم بھی بد عقیدہ ہو جائیں گے، بے نمازی کے ساتھ تعلق بنے گا ہم بھی بے نمازی ہو جائیں گے، نمازی کے ساتھ تعلق ہوگا، اس کے ساتھ گپ شپ ہوگی، گھنٹہ بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں، نماز کے ٹائم وہ کہتے چلو میں جا رہا ہوں نماز پہ، اس کے ساتھ آپ بھی آ جاؤ گے۔ تو دوست جب بناؤ تو خوب دیکھو کہ بندہ ہے کیسا، خدا نہ خاص اس کے اندر کوئی عیب ہے، نشے کا۔ آج کل یہ نشہ کیسے عام ہوا ہے، پہلے دوستی لگتی ہے، اس کے بعد کہتے ہیں اچھا یہ سگریٹ پی لو تھوڑی سی، پہلے سگریٹ پلا دی، اس کے بعد پہلے وہ سادہ ہوتی ہے، اس کے بعد پھر تھوڑی سی آج نا کوئی اسپیشل سگریٹ ہے، پھر وہ بھری پلا دیتے ہیں، 2 دن 4 دن پلا کے اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں بھائی میرے کپڑے بیچ دو لیکن مجھے ایک دفعہ پھر دوبارہ وہ پلاؤ، بس لگ گیا۔ تو بری دوستی کا انجام برا ہے، اور جو اچھا دوست ہوتا ہے وہ پکا نمازی ہے، وہ اچھے اچھے کام کرتا ہے کہ دیکھو یار دنیا کے اندر ہم اکٹھے رہتے ہیں، اگر آپ بھی نماز پڑھو گے، آپ بھی اچھے کام کرو گے، انشاءاللہ جنت کے اندر بھی ہم ایسے اکٹھے رہیں گے۔ دوست بناؤ تو سوچ سمجھ کے اچھا دوست بناؤ، کیونکہ محفل کا بڑا اثر ہوتا ہے، جیسی محفل کے اندر بیٹھتے ہیں ہم ضرور رنگے جاتے ہیں، ویسے بن جاتے ہیں۔ اس لیے شیخ سعدی نے فرمایا کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند، نیک کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ جس کا قیامت پر ایمان نہیں ہے اسے بچ کے رہو، ہے نا حیرت کی بات؟ اللہ کے نبی تو ضرور بچنے والے ہوتے ہی ہیں، ان کا عقیدہ کیسے خراب ہو سکتا ہے؟ یہ تعلیم امت کے لیے ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ اپنے نبیوں کو حکم دیتا ہے اور امت کو سمجھاتا ہے کہ خیال کرنا، جو بد عقیدہ ہے، جو مشرک ہے، اس کے ساتھ جاؤ گے، اس کی محفلوں کے اندر جب تم شرکت کرو گے ایسے ایسے کہو گے اچھا کچھ نہیں ہوتا، خیر ہے، پھر تم بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ گے، شروع ہو جاؤ گے وہ کام کرنے کے لیے۔ تو بنیادی چیز ہے اپنا عقیدہ بچانا، جہاں پر عقیدہ محفوظ نہ ہو ایسی محفل کے اندر انسان کو جانا ہی نہیں چاہیے، عقیدے پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ بنیاد ہے، یہ پاسپورٹ ہے نا، اگر پاسپورٹ ہے تو بندہ کسی اور ملک کا ویزا لگوا سکتا ہے، وہاں پر جا سکتا ہے، پاسپورٹ ہی نہیں ہے تو شناختی کارڈ کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ بس جنت میں جانا ہے تو پھر پاسپورٹ یہی ہے اپنے عقیدے والا، عقیدہ ہم درست رکھیں گے، وحدانیت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس پر کوئی بات سننی نہیں ہے، بس اللہ وحدہ لا شریک ہے، جو ہزار ہمیں طویلیں کریں نہیں اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، بھی ہم نہیں سنتے ہی نہیں۔ اور آج کل بہت زیادہ پرفتن دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، بڑے بڑے علامے جن کو الحمدللہ استنجا کا طریقہ بھی نہیں آتا، لیکن انٹرنیٹ کے اوپر وہ بڑی بڑی وہ پگڑی لگا کے آ جاتے ہیں اور پھر وہ ایسے ایسے مسئلے بتاتے ہیں کہ سننے والا دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ بھئی پہلی مرتبہ کو ایسا میں نے علمی شخص دیکھا ہے، پہلی مرتبہ کو نئی بات سنی ہے، میں نے آج تک سنی نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے دین کی بات ہو تو پہلے سنی ہو، وہ ہے ہی نئی بات، دین کی بات ہے ہی نہیں۔ کوئی کہتے داڑھی کی ضرورت نہیں ہے، داڑھی اسلام میں نہیں ہے، اسلام داڑھی میں، یعنی کہ نئی نئی منطق ایسے شاطر چلاک، جس نے داڑھی نہیں رکھنی نا، جب وہ میڈیا پر آتا ہے اور آ کر وہ اس نے لیکچر اسلام پر دینا ہے، لوگ اعتراض تو کریں گے بھی منہ پہ داڑھی تو ہے نہیں، پھر پہلے وہ داڑھی کو بیچ میں سے نکالے گا، بھئی یہ عربوں کا رواج تھا، جیسے وہ غامدی کہتا ہے یہ عربوں کا رواج تھا، نبی کی سنت نہیں ہے، عرب لوگ ویسے رکھتے تھے، بس تو نے نہیں رکھنی بدبخت، تو ایسی باتیں تو نہ کر۔ اور پھر کہتے ہیں کہ داڑھی اتنی ضروری ہے کہ 40 قدم دور سے پتہ چلے کہ بس یہ مرد آ رہا ہے، یعنی چھوٹا چھوٹا خط بھی ہو تو پتہ چل جاتا ہے۔ اچھا آپ انصاف سے بتاؤ کہ اگر اس بات کے لیے داڑھی ہے تو داڑھی نہ ہو تو مونچھوں سے پتہ نہیں چلتا مرد آ رہا ہے، تو اس تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ بھی پتہ چلے مرد آ رہا ہے اس لیے چھوٹی چھوٹی داڑھی ہونی چاہیے، تو یہ تو مونچھیں بتا دیتی ہیں، عورتوں کی مونچھیں ہوتی ہیں، بھئی نہیں رکھنی تو نہ رکھو، لیکن ایسے شیطانی فلسفے تو پیش نہ کرو، امت کو گمراہ تو نہ کرو۔ تو اس بات کی ضرورت ہے، دین سیکھنا ہے تو سوشل میڈیا سے نہیں، دین کہاں سے سیکھا جاتا ہے؟ مسجد سے، مدرسہ سے، دینی مرکز سے، خانقاہ سے، قرآن حدیث سے، یہ نہیں کہ بس جو آ گیا رہا ہے، اگر پتہ نہیں کہ مرزائی ہے کون ہے، پتہ ہی نہیں اس کا عقیدے کا، اس کے پاس بیٹھے ہیں گھنٹہ گھنٹہ سنتے ہیں جی بندہ بڑا اچھا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے جی فلانا بندہ تو مرتد ہو گیا، وہ تو مرزائی ہو گیا۔ اپنے ایمان کو بچائیں، عقیدے کو بچائیں گے
تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو سرخرو ہو کر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔